عموماً ایسا نہیں ہوتا، طہارت کے لیے پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی معذوری کی صورت میں، کسی بھی بیماری کی صورت میں، اور کسی سفر کی وجہ سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پانی پا نہ سکے یا پانی استعمال کرنے کے لائق نہ ہو، تو اس طہارت اور پاکیزگی کا معیار اس وقت کھل کر سامنے آتا ہے جب بندہ مومن اس مٹی کو جس نے صدیوں پہلے نبی کے قدم چومے تھے اپنے منہ پر ملتا ہے۔ یہ چہرہ انسان کے تعارف کا، انسان کی پہچان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اسی کو جسے ہم سجاتے ہیں، جسے ہم تیار کرتے ہیں کہ کوئی کمی رہ نہ جائے، میرے نبی کے قدموں کی نسبت ایسی ہے کہ اس چہرے سے لگی ہوئی مٹی نہ صرف اس چہرے کو پاک کر دیتی ہے بلکہ اس وجود کو پاک کر دیتی ہے، بلکہ اس کی روح کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کی وجہ نفس کی پرستش نہیں ہے؟ کیا ہم سب نفس کے بندے بن چکے؟ اور نفس کی یہ پوجا پاٹ جو ہے، اگر آج ہی روک دی جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی فقیر سے تمہارا تعلق ہو جائے، اور فقر کا تعارف اتنا آسان ہے اور اس کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ نہ سمجھ بھی سمجھ سکتا ہے کہ فقر ہوتا کیا ہے، فقیر ہوتا کیا ہے۔ کل جہاں ملک، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اتنی محبت سے بولیے کہ اللہ کو پیار آ جائے دل پر، ہماری خطائیں معاف ہو جائیں۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، یہ فقر ہے۔ بیٹھیے، میں جو اس وقت میں چاہتا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں، آپ نے بڑا احسان کیا ہے، میں آپ سب کو ممنون ہوں۔ قریش میں آپ کو تو ظاہر بہت زیادہ لیکن میں جو چاہ رہا ہوں آپ بھی وہی چاہتے ہیں کہ آج کوئی فیصلہ کر کے ہی جانا چاہیے۔ پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں، برائے امتی اور مصطفیٰ۔ اور اس کے بعد معاملہ مصطفیٰ کا اور خدا کا ہے، جس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ویسے اگر پیری مریدی کا وہ معیار نہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو کہ امتی نبی تک نہیں پہنچ پایا اور پھر
بارگاہ نبوت سے خدا تک نہیں پہنچ پایا، تو یہ تو سمجھ آتا ہے نا، اتنی تو سمجھ آتی ہے نا کہ آنے والا جہاں آیا ہے وہاں آ کر کچھ کھویا تو نہیں نا۔ دین کا کچھ نور تو ملا ہے نا۔ اور یہ بھی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی قیادت کی بات کر رہے ہیں، کسی امامت کی بات کر رہے ہیں اور کسی خلافت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا معیار اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے دربار میں قبولیت تبھی ہو سکتی ہے جب وہ معیار تقویٰ قائم ہو جائے جس میں اپنی چاہتیں مولا کی چاہتوں پر قربان کر دی جائے۔ اب بنسبت یہ ہے ایک عام جو تاثر ہے پیری پریدی کے حوالے سے، وہ مسائل کا حل، تکالیف سے نجات، پریشانیوں سے نجات۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کسی سے پوچھا تھا 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں، اور اتفاق سے اس وقت وہ شخص بھوکا تھا، اسے کچھ اور خیال ہی نہیں تھا پیٹ کی بھوک مٹانے کے علاوہ۔ کہنے لگا 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ واقعی جب انسان پریشان ہو عبادت کا بھی لطف نہیں رہتا، اور ان لوگوں کی عبادت جنہیں اندازہ ہی نہیں کہ عبادت چیز کیا ہوتی ہے، جو تصور عبادت قرآن نے دیا ہے اس کو ذرا ایک گہری نظر سے دیکھیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایسی کیفیت اللہ کے حضور سر جھکاتے ہوئے تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ گویا تو تمہیں اس کے ہونے کا یقین ہو جائے، اور اس کے ہونے کا یقین دلانے کے لیے میں گفتگو کو بڑے اہم موڑ پر لے آیا ہوں۔ اس کے ہونے کا یقین دلانے کے لیے ایک دائرہ اللہ نے قائم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ حالانکہ عالمین کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تو وہ ہے جو حدود سے بے نیاز ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے 1000 عالم ہوگا، 1 لاکھ ہوگا، 1 کروڑ ہوگا، 1 ارب ہوگا، کئی ارب ہوگا، اس کے آگے بھی کچھ دیر تک گنتی چلتی رہے گی، پھر مشینیں ٹوٹ جائیں گی، حساب کرنے والوں کو حساب کرنا ہی نہیں آئے گا۔ کتنی تعداد آپ مقرر کر رہے ہیں عالمین کی، بے اتنے جہان ہیں، ملٹی پلائی کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا آپ کی مشینیں ناکارہ ہو جائیں گی، حساب ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو حدود کا تعین کیا جا رہا ہے، یہاں تو حد قائم کی جا رہی ہے۔ بھائی سنا ملتان ایک حد ہے، پنجاب ایک حد ہے، پاکستان ایک حد ہے، ایشیا ایک حد ہے، زمین ایک حد ہے، آسمان بھی ایک حد ہے، تو اللہ تو حدوں سے پاک ہے۔